چیزوں کے ملنے پر لوگ خوش ہوتے تھے. زمانے کے جو آئی فنون ہے اس کو پڑھنے والے خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اپنے مستقبل کے لیے بڑی بڑی امیدیں باندھے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے وہ پوری ہو یا نہ ہو، اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم فلاں ڈگری لے رہے ہیں، فلاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، فلاں فن ہم پڑھ رہے ہیں، اور فخر کرتے ہیں. یہ بڑی سعادت ہے کہ ہم اللہ کا علم حاصل کر رہے ہیں. یہ صفت الہی ہے، علم الہی ہے، اور قطعی علم ہے، یقینی ہے کہ اس پر دنیا اور آخرت دونوں جہان بننے والا ہے. اس یقین کے ساتھ ہم اس کو حاصل کریں گے، اور اس کا تقاضا عمل ہے. جو علم لے رہے ہیں اس پر عمل کرتے جائیں گے، اس کی مشق کرتے جائیں گے تاکہ اس کی حقیقت تک پہنچ جائے. اس کی حقیقت کیا ہے کہ اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، اللہ کو ہم پہچان لیں. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس علم میں اپنا تعارف کروایا ہے، جگہ جگہ اپنی مختلف صفتوں کے ساتھ. بلکہ ابتدائی جہاں سے ہم شروعات کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، صفت ربوبیت سے اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے. تو اس کی غایت ہے کہ معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کو ہم پہچان لیں، اور ایسا پہچان لے جیسا پہچاننے کا حق ہے. اللہ کو ایسا پہچان لے جیسا اس کو پہچاننے کا حق ہے. ہم چونکہ دنیا میں اسباب کے درمیان میں ہیں، اور صبح شام اسی کو دیکھتے ہیں، اسی کو سنتے ہیں، اسی کو بولتے ہیں. اللہ کی ذات ہم سے اوجل ہے، اس کے علم کے ذریعے سے اس کا تعارف ہوا ہے، انبیاء علیہ السلام نے کروایا ہے. تو اس کے حق کے ساتھ اس کو پہچاننا، اس کی ہر صفت کے ساتھ. تفصیل سے یہاں پڑھایا جاتا ہے مدرسوں میں. توجہ اس طرف ہماری ہوگی تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. اور یہ جو زمانہ ہے 7 8 10 سال کا مدرسے کا، تو اس سے فارغ ہوتے ہوتے ہم اللہ کے بندے بن کر نکلیں گے، یہاں سے اللہ کو پہچان کر نکلیں گے. اور جب اس کو پہچان لیا ہے تو اب پوری دنیا کی کوئی چیز، کوئی مادہ، کوئی طاقت ہم کو متاثر نہیں کر سکے. ہم دنیا میں جہاں جائیں گے مؤثر ہوں گے، اس لیے کہ ایک بڑی طاقت کے ساتھ ہمارا تعلق. جیسے دنیا کی سپر پاور کے ساتھ تعلق والا کوئی آدمی ہے، اس کا ایمبیسیڈر ہے یا اس کا کوئی منسٹر ہے، تو وہ دنیا میں کہیں بھی جائے گا وہ متاثر ہوگا، مؤثر ہوگا. وہ متاثر ہوگا، مؤثر ہوگا. وہ مؤثر ہوگا، وہاں متاثر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بڑی طاقت سے وابستہ ہے. ایسے ہم جو علم پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کا ہے، جو سب سے بڑا ہے. پوری کائنات اس کی ہے، سب کا مالک ہے، وہ سب کا خالق بھی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہر چیز پر وہ قادر ہے. اس اللہ سے اگر ہمارا تعلق ہے، اس کو پہچانا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو پھر ہم دنیا میں جہاں جائیں گے مؤثر ہوں گے، متاثر نہیں ہوں گے. دنیا کی کسی طاقت سے، مال سے، دولت سے، کسی ڈگری سے، عہدے سے، کوئی کرسی سے، چاہے بڑی سے بڑی کرسی ہو. اس لیے یہاں یہ جو رہنے کا زمانہ ہے اس کی قدر کرنی ہے. اچھے سے محنت سے پڑھنا ہے جتنی اللہ توفیق دے. اپنے بس میں جو ہے اس میں کمی نہیں کرنی، اور اللہ سے مزید توفیق مانگنی ہے، مزید توفیق مانگنی. اور جو پڑھ رہے ہیں اس کا تقاضا عمل ہے کہ عملی زندگی میں آ جائے. عبادات بھی ابتدا تو وہیں سے ہوتی ہے، طہارت اور عبادات پڑھتے ہیں پہلے،
فقہ کی کتابوں میں ابتدا یہی سے ہوتی ہے. پھر آگے جا کر معاملات پڑھتے ہیں، معاشرت پڑھتے ہیں، اخلاقیات پڑھتے ہیں. تو اس میں جس درجے کی ان چیزوں میں بھی ہم آپس میں یہاں برتتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہوئے اگر ہے تو علم زندگی میں آتا جائے. اور پھر اس کا اگلا تقاضا ہے کہ جو علم ہم نے لیا ہے اس کو دینا ہے. یہ علم عام ہے، سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، اور سب کی امانت ہے ہمارے پاس. تو یہ پھر دینا ہے چھٹیوں کے اوقات میں، اور پھر فارغ ہونے کے بعد جو موقع ہوگا. اس وقت سنا چھٹیاں ہو رہی ہیں، جماعتیں بھی بن رہی ہیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مبارک کرے، قبول فرما. ہم سب کا یہ داعیہ ہونا چاہیے کہ جو امانت ہمارے پاس ہے حضور علیہ السلام کی، یہ علم اور یہ دین، تو ہم اس کو اپنے اندر لیتے ہوئے عمل کرتے ہوں، اس کو دوسروں کو دے رہے. روزانہ جو موقع ملتا ہے یہاں دیں گے. آدمی کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ دیتا ہے. جو فن ہوتا ہے آدمی دوسروں کو پڑھاتا ہے. کھانے پینے کی چیزیں کسی کے پاس ہے تو کھانا پینا دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے. اور آدمی کے پاس لہو و لعب ہوتا ہے تو اپنی ہر مجلس میں وہ دیتا ہے. اور ہمارے پاس علم ہے تو ہم علم دیں گے جہاں بھی موقع ہوگا. تو اس کی بھی ایک مشق ہے یہ جو آپ کو چھٹیوں میں نکالتے ہیں اور وقت لگواتے ہیں، تو وہ اس کی ایک مشق ہے ابھی سے کہ جو علم ہم نے پڑھا ہے اس کو دوسروں کو دینے کا طریقہ بھی آیا. لینا بھی سیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں مدرسے میں ابتدا میں آئے تو لینے کا طریقہ بھی نہیں تھا. پھر اساتذہ نے سکھایا کہ ادب سے بیٹھو، دھیان سے سنو، کتاب میں لکھو، محفوظ کرو، یاد کرو. پھر پرچے امتحانات ہوئے کہ کتنا لیا ہے اس کا پتہ چلے. تو لینے کا طریقہ سیکھا یہاں، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال. دینے کا طریقہ بھی سیکھنا پڑتا ہے. دینے کا طریقہ بھی، جیسے لینے کے لیے طلب ہے، ادب ہے، اور اس کو محفوظ کرنا ہے، مشقت اٹھانا، محنت کرنا، یاد کرنا، لینے کا طریقہ ہے. ایسے دینے کا طریقہ ہے کہ آدمی محبت سے دے، حکمت سے دے، سلیقے سے دے، لوگوں کے مزاج اور عقل کو پہچان کر دیں. کیسے دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کیا بات کرنی ہے، اس کا طریقہ سلیقہ ہے. دعوت کہتے ہیں. ایک آدمی اس سے کیا بات کرنی ہے، 10 آدمی ہیں، دیہاتی آدمی اس کو کیسے سمجھانا ہے، شہری آدمی اس کو کیسے سمجھانا، پڑھا لکھا آدمی ہے، دنیاوی تعلیم یافتہ ہے، عقلیات اس کے پاس بہت زیادہ ہے، اس کو کیسے سمجھانا. مختلف طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بھی یہ مختلف طریقے. آپ نے 1 سے بات کی، 2 سے بات کی، 10 سے بات کی، قبائل سے بات کی، مردوں سے بات کی، عورتوں سے بات کی، بچوں سے بات کی، غلاموں سے بات کیا، بوڑھوں سے بات کی، بادشاہوں کے نام خطوط بھیجا، سرداروں سے روبرو آپ سے ملاقات ہے، آپ کی ملاقات ان سے آپ نے بات کی. حیات صحابہ کی پہلی جلد میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ السلام اور صحابہ کی دعوت کے ابواب بیان کیے. وہ چونکہ عملی چیز ہے، جیسے نماز عملی چیز ہے. ایک طالب علم کو پوری نماز پڑھا دی لیکن عملاً بتائی نہیں ہے، پڑھ سکے گا؟ حج عملی چیز ہے، کتاب الحج عملاً پڑھ لیا ہے لیکن عملاً حج کیا نہیں، تو اس آدمی کو وہاں جانے کے بعد چاہے پڑھ لیا ہے لیکن وہ ایک عملی چیز ہے. ایسے دعوت عملی چیز ہے، لوگوں کے پاس جانا، ملنا، بات کرنا. تو جو چھٹیوں میں آپ کے اوقات لگوائے جاتے ہیں تو اس میں اپنی ذات سے اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے دوسروں پر محنت کرنا، کوشش کرنا، سمجھانا، اس کے لیے مشقت اٹھانا، جی کے خلاف جو باتیں پیش آئے اس کو برداشت کرنا، صبر اور حلم پیدا کرنا اپنے اندر، بردباری. اس کے بغیر آدمی کوئی بھی دینی خدمت نہیں کر سکتا. جہاں علم ہے اس کے ساتھ حلم پیدا ہے. یہ ساری چیزوں کی مشق ہوتی ہے جماعت. خالی نکلنا نہیں ہے بلکہ
بلکہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ہے ماشاءاللہ اس وقت بہت سارے طلبا یہاں سے بھی جا رہے ہیں. کون کون جا رہے ہیں ابھی؟ کون جماعتوں میں جا رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ اوپر کرو. اللہ تعالیٰ آسان فرماوے، قبول فرماوے. تو ان ساری چیزوں کی اچھے سے مشق کریں. ہدایت کی بات تو آپ کی ہو گئی ہوگی یا ہونے والی ہوگی، اس میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے ہیں، کون سے کام کم کرنے ہیں، کون سے کام بالکل نہیں کرنے ہیں. تو وہ سارے اعمال کی تفصیل آپ کو بتائیں گے، تو اس مطابق اپنا وقت گزارنا ہے. اور باقی جو اس وقت نیت نہیں کی ہے وہ بھی نیت کر لو انشاءاللہ کہ ہم بھی جائیں گے. جائیں گے انشاءاللہ. کون کون جائے گا؟ چھٹی ایسی چیز ہے، چھٹی کہ آپ یہ چھٹی پوری کر کے آ جاؤ اور دوسرے دن آرام لگ جائے کہ اگلے دن کی چھٹی. یہ چھٹی آپ کی کتنے دن کی ابھی ہے؟ 17 دن کی ہے. وہ چھٹی پوری کر کے آپ آ جاؤ اور دوسرے دن اعلان لگ جائے مدرسے کے بورڈ پر کہ اگلی 10 دن اور چھٹی، تو بھی پیٹ بھرے گا. بولو نا بھائی، پیٹ پر چھٹی ہے ہی ایسی چیز. سال بھر کی بھی لگ جاوے تو بہت کم طلبا ہوں گے جن کو افسوس ہوگا. تو چھٹی تو آپ کو ایک دن کی ملے تو بھی، 10 دن ملے تو بھی مہینے کی ہوگی. شعبان میں ہوتی ہے مہینے 1.5 مہینے کی. تو چھٹی سے تو کبھی پیٹ بھرے گا نہیں، اور جتنی کم سے کم پر گزارا کر لو گے اس میں بھی ہو جائے گا. تو اس لیے زیادہ گھر جانے کا وہ نہ رکھیں، پڑھنے میں بھی یکسوئی رکھنی چاہیے، اور جو چھٹیاں ملے اس کو اس میں لگا دینا چاہیے تاکہ ہم جا کر کچھ کام کر لیں. بہت سارے علاقے ہیں یہاں ملک میں بھی دنیا میں بھی کہ جہاں ہزاروں میں لاکھوں مسلمان ہیں جن کو کلمہ یاد نہیں ہے. کلمہ یاد نہیں ہے. آپ لوگ جاتے ہوں گے تو پتہ چلتا ہوگا، لوگوں سے ملتے ہوں گے یا کلمہ پڑھتے ہیں صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ تو امت اجابت ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اور نماز کا کیا حال ہے ہمیں پتا ہے. باقی امت دعوت ابھی کروڑوں میں ہے پوری دنیا میں. حضور علیہ السلام سب کے نبی بن کر آئے، آپ رحمت للعالمین. تو اس لیے ہم زیادہ شوق نہ پالیں. شوق، اگر شوق زیادہ پال لیے تو پھر کام نہیں کر سکے. اور یہی عمر ہوتی ہے شوق پالنے کی، جوانی کی، گھومنے پھرنے کے، کھانے پینے کے، ادھر ادھر جانے کے، یہ شوق ہوتے ہیں. اور یہ شوق پورے نہیں ہوتے. گویا کہ نفس جو ہے نا، نفس وہ شوق اور خواہشیں پیدا کرنے کی مشین ہے. وہ 24 گھنٹے چلتی رہتی ہے، اور دنیا پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں خواہشیں پورا کرنے کے لیے نہیں، خواہشیں توڑنے کے لیے. خواہشیں کیوں ہیں؟ خواہشیں ضرورتیں پورا کرنے کے لیے. کھانا ضرورت ہے، پینا ضرورت ہے، لباس کپڑا ضرورت ہے، ضرورت کے بقدر سونا ضرورت ہے. اس لیے آپ کو ہدایات میں کہیں گے کھانے پینے میں، سونے میں، جائز ضروریات میں، ضروری بات چیت میں کم سے کم وقت لگاوے، اس لیے کہ ضرورت ہے. کھانے پینے میں، سونے میں، جائز ضروریات میں اور ضروری بات چیت میں کم سے کم وقت لگاوے، اس لیے کہ ضرورتیں. باقی چاہتیں کبھی پوری نہیں ہو. چاہتیں پوری کرنے کی جگہ جنت ہے. چاہتیں پوری کرنے کی جگہ کہاں ہے؟ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم. جو جی میں آئے گا وہاں پورا ہو جائے گا. اور یہاں مثل مشہور ہے کہ دنیا میں چاہتیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوئی. بادشاہوں کی بھی چاہتیں پوری نہیں ہوئی. اس لیے حضرات انبیاء علیہ السلام نے اپنی زندگیاں چاہتیں پوری کرنے میں نہیں لگائی، اپنی زندگیوں کو مقصد پر لگایا. اور مقصد زندگی عبادت ہے. مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. اور دوسرے نمبر پر اس امت کی بعثت، چونکہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ذمہ داری دی اس امت کو کہ خود اپنے آپ ذات سے سنبھلتے ہوئے اللہ کی عبادت اطاعت کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کی نیابت میں امت میں کام کرے، دین کی خدمتیں کرے. تو اس لیے پھر وہ ہماری زندگی کا مقصد ہے.
اور کچھ نہیں کریں گے انشاءاللہ. فون پر نیت کرتے ہیں, ابھی بھی غور کریں, ابھی بھی سوچیں. گھر والوں کو ایک فون کر دو کہ کافی ہو جائے گا کہ میرا ارادہ تو تھا لیکن ابھی نے میں نے موقوف کر دیا ہے, آئندہ آ جاؤں گا کبھی انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی. اتنی لمبی دور یعنی آپ کے غیر حاضری تو گھر سے نہیں ہے کہ بہت زیادہ پریشانی ہو جائے کہ 3 سال سے 4 سال سے 5 سال سے آپ گھر سے دور ہیں. ایسا تو شاید ہی کوئی ہوگا. اس میں کم از کم 1 سال ہوا ہوگا, کسی کو 6 مہینے ہوئے ہوگا, کسی کو 2 ہی مہینے ہوئے ہوں گے, کوئی بقرعید میں جا کر آیا ہوگا. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کی نیت کریں انشاءاللہ کہ زیادہ سے زیادہ اپنا جو یہ فرصت کا وقت ہے اس کو انشاءاللہ جماعت میں لگائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو آپ کا ہونا چاہیے. ہاں تشریف رکھیے. ہاں اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم